يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وعليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء. تفرد بالأولية والقدم وسمى كل شيء ما عداه بالفناء والعدم، كما قال عز شانه كل نفس ذائقة الموت، وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن عليا أمير المؤمنين وأولاده المعصومين حجج الله بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ في الدنيا والآخرة. عباد اللہ، اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ. خطبہ اولیٰ میں اپنے نفس کو اور تمام حاضرین کو تقوی الہی کی سفارش کرتا ہوں. ہماری گفتگو قرآنی پیغام کے عنوان سے قرآن کن لوگوں کی ہدایت کرتا ہے اور کون لوگ ہدایت سے محروم ہیں. گزشتہ ہفتے ایک مورد کا ذکر کیا کہ قرآن مجید نے بہت سارے موارد ذکر کیے ہیں کہ جو افراد یا جو گروہ، جو ایک مثلا بعض اشخاص کا ذکر ہے، بعض لوگوں کا ذکر ہے نام کے ساتھ، اور بعض جو ہے وہ گروہ کا ذکر ہے، مثلا کافرین، فاسقین، خائنین، کاذبین، یہ گروہ کے عنوان سے، اور بعض نام ذکر کیے گئے. لہذا ایک نام ذکر کیا آزر کہ جو جناب ابراہیم کا کوئی عزیز ہوا کرتا تھا، کوئی رشتہ دار تھا کہ جو ہدایت سے محروم تھا. کس بنیاد پر؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بت پرست تھا اور اس نے جو ہے وہ جناب ابراہیم کی ہدایت سے استفادہ نہیں کیا، اور بہت سارے وہ واضح اور روشن دلائل جو جناب ابراہیم نے پوری قوم کے سامنے من جملہ اس کے سامنے بھی پیش کیے، ان کو قبول نہیں کیا. یہاں سے ایک یہ گفتگو پیش آئی کہ جس کی طرف ایک مختصر اشارہ کیا کہ یہ جناب ابراہیم کو جو منع کیا گیا استغفار کے لیے، اس حوالے سے اس آیت کا بھی ذکر ہوا کہ جس میں پروردگار عالم نے اس بات کا اعلان کیا کہ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین. پیغمبر کو اور مومنین کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے استغفار کریں، ولو کانوا اولی قربا، چاہے وہ عزیز اور رشتہ دار قریب ہی کیوں نہ ہوں، بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، کہ جب ان کے لیے یہ واضح ہو جائے کہ وہ جن کے لیے استغفار کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں وہ اصحاب الجحیم یعنی جہنمی ہیں. اس حوالے سے اشارہ کیا کہ یہ گفتگو مسلمانوں کے درمیان پائی جاتی ہے کہ انبیاء کے اجداد اصولاً کافر ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے. صرف چند روایات ہم یہاں ذکر کریں گے. اس کے علاوہ بہرحال ایک اس مقدمے کو بیان کرنا ضروری ہے کہ یہ جو اسلام نے نسل کی طہارت کی اہمیت بیان کی ہے کہ مثلا نسل میں پاکیزگی ہونی چاہیے، یہ اپنی جگہ پر ایک خود اصل ہے. جناب نوح علیہ السلام نے جب بد دعا کیا کہا کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، پروردگار زمین پر کافر نہ رہنے دے. دو وجہ جناب نوح علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں پیش کی. فإنک ان تذرہم یضلوا عبادک، کہ پروردگار اگر تو کافروں کو روئے زمین پر چھوڑ دے گا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے. ولا یلد الا فاجرا کفارا، اور یہ کافر اولاد بھی جو پیدا کریں گے وہ فاجر اور کافر پیدا کریں گے. لہذا چونکہ ایک نجس اور ایسی نسل سے کہ جو ناپاک ہے اس سے بہتری کی توقع نہیں کی جا سکتی. یہ مقدمات اپنی جگہ پر. دوسرا جو جن مسلمانوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے
یا اصرار ان کا یہ ہے کہ نہیں مثلا جناب عبداللہ جناب عبد المطلب یا پیغمبر کے دیگر اعزا کافر تھے؟ ان کا اصرار بھی اس بنیاد پر ہے کہ جو ایک سلسلہ بنی امیہ کا اسلام میں وارد ہوا اور انہوں نے بعد میں ایک اسلام کی گویا باغ دوڑ سنبھالی اپنے اعتبار سے، وہ نہایت خبیث سلسلہ تھا۔ ان کے ہاں کسی بھی قسم کی طہارت کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا، کہ حتیٰ مولا کائنات نے باقاعدہ گویا نسل کی خباثت کا ذکر کیا ہے کہ یہ نسل کتنی ناپاک نسل ہے۔ ایسے افراد جب اسلام میں وارد ہوں گے اور اسلام کی باغ دوڑ سنبھالیں گے اور پھر یہ مسلمانوں کے درمیان تأثر دینا چاہیں گے کہ ہم ہی اسلام کا سب کچھ ہیں، سروے سرواں ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کو اس بات کی ضرورت ہوگی کہ بھائی جو کیٹیگری یا جو ایک معیار پیغمبر کی نسل کا ہے وہ تو تمہارے یہاں نہیں پایا جاتا، لہذا انہوں نے اپنے معیار سے پیغمبر کے نسل کے معیار کو ملانے کے لیے اس قسم کی گفتگو کی ہے۔ لہذا ابھی ہم اشارہ کریں گے کہ مثلا علامہ جلال الدین سیوطی نے بھی روایت نقل کی ہے کہ نہیں، پیغمبر کے اجداد سب کے سب جو ہے وہ مسلمان تھے اور پاکیزہ نسل سے پیغمبر تعلق رکھتے ہیں۔ دوسری طرف وہ روایت بھی نقل کی گئی جس میں پیغمبر کے بعض اجداد کو کافر قرار دیا گیا۔ اب ہم بعنوان مسلمان اس روایت کو کیوں نہیں مان لیتے کہ جو جلال الدین سیوطی نے بیان کی ہے؟ نہیں، وہ کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ ہمارا دل اس کے ساتھ نہیں میچ کرتا ہے، یا ہماری باتیں جو باقی ہیں وہ اس کے ساتھ جس کو کہا جائے وہ ٹیلی نہیں کرتی ہیں، لہٰذا ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ بہرحال اگر اہل بیت علیہ السلام کے سلسلے سے ہم یہ جاننا چاہیں تو روایات بے شمار ہیں۔ پہلے ہم یہ دو داستان نقل کرتے رہے، ایک جناب ابو طالب علیہ السلام کے اوپر کفر کی جو تہمت پائی جاتی ہے۔ جناب ابو طالب علیہ السلام کا ایک مکمل دیوان ہے، دیوان یعنی اشعار ہیں جناب ابو طالب کے، کہ جس میں انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے، پروردگار عالم کی نعمتوں کا ذکر پایا جاتا ہے، الا بے شمار، یعنی بہرحال الا ماشاء اللہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ جس سے جناب ابو طالب علیہ السلام کے عقیدہ توحید اور عقیدہ وحدانیت کو پہچانا جا سکتا ہے۔ دوسرا سلسلہ جو جناب ابو طالب علیہ السلام کی زندگی میں پایا جاتا ہے وہ پیغمبر کے عقد میں جو خطبہ پڑھا ہے، اور اس حوالے سے میرے خیال سے اشارہ کر دیں کہ ہمارے یہاں بہت سارے یہ نقطے بہت زیادہ مشہور ہیں کہ جناب ابو طالب کے ایمان کے اوپر جب گفتگو کرتے ہیں تو بس یہی بتاتے ہیں کہ پیغمبر کا عقد پڑھا تھا اور کوئی کافر جو ہے کسی مسلمان کا عقد نہیں پڑھ سکتا۔ یہ قطعاً غلط ہے، یعنی استدلال صحیح نہیں ہے۔ عقد میں کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی کافر پڑھے یا مسلمان پڑھے، لیکن یہ جو عقد سے استدلال کیا جاتا ہے وہ عقد سے نہیں کیا جاتا بلکہ اس خطبے سے کیا جاتا ہے کہ جو جناب ابو طالب نے عقد کے موقع پر پڑھا ہے۔ وہ خطبہ کیا ہے؟ وہ خطبہ بعض لوگوں نے تو مکمل یہ جملہ لکھا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، یعنی یہ پورا جملہ الحمدللہ رب العالمین جو سورہ مبارکہ حمد کی پہلی آیت ہے وہ جناب ابو طالب نے خطبہ عقد پیغمبر میں پڑھا، یعنی قرآن کے نزول سے پہلے یہ جملہ اگر کسی کی زبان سے جاری ہوا ہے تو جناب ابو طالب۔ لیکن جو مشہور خطبہ ہے وہ یہ کہ الحمدللہ الذی جعلنا من زرع ابراہیم، یہ خطبہ پڑھا کہ پروردگار عالم کی حمد ہے کہ اس نے ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے قرار دیا، وذریت اسماعیل، ہمیں اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے ذریت میں سے قرار دیا، وجعل لنا بیتا محجوبا، اور پروردگار عالم نے ہمارے لیے ایک پاکیزہ گھر قرار دیا، وحرما آمنا، اور پروردگار عالم نے ہمارے لیے کعبے کو حرم امن قرار دیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ کوئی کافر ایسی حمد کرے گا پروردگار عالم کی کہ جو کعبے کے خدا کو مانتا ہو، کعبے کے گویا مالک کو مانتا ہو، رب کو پہچانتا ہو۔ جناب عبد المطلب کے حوالے سے بھی یہ داستان نقل کی گئی ہے کہ جس وقت ابرہہ کعبے کو ڈھانے کے لیے آیا تو جناب عبد المطلب وہاں گئے اور اس بادشاہ کے سامنے جب پہنچے تو بادشاہ نے، چونکہ بادشاہ کے لشکر والوں نے جناب عبد المطلب کے اونٹ پکڑ لیے تھے، لہذا اپنے اونٹوں کا مطالبہ کیا۔ اس نے کہا کہ ہمیں تعجب ہے کہ تم اپنے اونٹ کی تمہیں فکر ہے اور تم اپنے اونٹ لینے آئے ہو، لیکن اس گھر کی فکر نہیں ہے کہ جس گھر کو مثلا یہ لشکر ڈھانے کے لیے آیا ہے۔ جناب عبد المطلب کا جواب تھا کہ اونٹ کے مالک ہم ہیں، گھر کا بھی ایک مالک ہے، یحمی، اور وہ مالک اس گھر کو بچا لے گا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ
جملہ کہ اس کعبے کا ایک مالک ہے کہ جو بچا لے گا، یہ عرفان پروردگار ہے، معرفت پروردگار ہے. اور پھر ایمان اور توکل کی منزل اتنی قوی ہے کہ اس بات کا عقیدہ ہے کہ وہ گھر اپنا بچا لے گا کہ پروردگار عالم نے پھر انتظام یہ کیا کہ ایک طرف ہاتھیوں کا لشکر تھا اور پروردگار عالم نے ارسل علیہم طیرا ابابیل، چھوٹے چھوٹے پرندوں کو بھیجا اور کیا ہے فجعلہم کعصف ماکول، اور ان چھوٹے چھوٹے پرندوں نے اس ہاتھی کے لشکر کو کچل کر چبائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا دیا. لہذا یہ جملے خود اس بات کی دلیل ہیں کہ یہ صاحبان ایمان تھے. دوسری روایات صرف ہم نقل کر دیں کہ سورہ مبارکہ شعراء کی 219 اور 220 نمبر کی آیت ہے کہ جس میں پیغمبر کے لیے ارشاد فرمایا پروردگار وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. آپ کے جو سلسلہ نسل ہے وہ گزرا ہے کس کے درمیان؟ ساجدین کے درمیان. ساجدین یا سجدہ کرنے والے. اس کے ذیل میں علماء شیعہ نے بھی روایت نقل کی اور علامہ جلال الدین سیوطی نے بھی اسی کے ذیل میں نقل کیا ہے کہ پروردگار عالم نے جناب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نطفے کو ساجدین کے درمیان قرار دیا، یعنی جو پروردگار عالم کے اوپر ایمان رکھتے تھے اور اس کا سجدہ کرتے تھے. امام محمد باقر علیہ السلام سے ایک روایت اس کے ذیل میں ہے کہ فرسول اللہ اول من عبد اللہ تعالی، پیغمبر سب سے پہلی ایسی ذات ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی عبادت کی. اول من انکر ان یکون لہ ولد، پیغمبر سب سے پہلے ایسی ذات ہیں کہ جنہوں نے اس بات کا انکار کیا کہ خدا کا کوئی بیٹا ہو سکتا ہے، یعنی خدا کے بیٹے ہونے کا انکار. یہ گویا رد عیسائیت کی طرف اشارہ ہے کہ جو عیسائی جو ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، پیغمبر نے اس کو تسلیم نہیں کیا اور رد کیا. ثم نحن بعد رسول اللہ، اور اس کے بعد پھر یہی عقیدہ گویا ہمارے اندر بھی پایا جاتا ہے. امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا ثم اودعنا بذلك النور صلب آدم، پروردگار عالم نے اس کے بعد، یعنی یہ گویا مقام نور کا ذکر ہے، پیغمبر کی خلقت نوری کا ذکر ہے کہ اس کے بعد پروردگار عالم نے نور پیغمبر کو جناب آدم کے صلب میں رکھا. فما زال ذلك النور ينتقل من الاصلاب والارحام من صلب الى صلب. اس کے بعد یعنی جناب آدم علیہ السلام کے گویا صلب سے لے کر یہ نور منتقل ہوتا رہا اصلاب سے ارحام کی طرف، یعنی صلب سے منتقل ہوتا رحم مادر کی طرف، پھر گویا بچے کی ولادت ہوتی. اس طریقے سے ایک صلب سے دوسرے صلب میں منتقل ہوتا رہا. ولا استقر فی صلب الا تبین عن الذی انتقل منه. یہ امام کا جملہ، اور بعض لوگوں نے اس کے ذیل میں اور بھی تفصیلات ذکر کی ہیں کہ جب بھی یہ نور اور یہ پیغمبر کا وجود، نوری جو وجود تھا، یہ کسی صلب سے منتقل ہوا تو یہ ظاہر ہو گیا. یعنی یہ اس ذیل میں بعض لوگوں نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر بعد میں جو نسلیں آئی ہیں، جہاں جہاں نور پیغمبر رہا وہاں پر پیشانی پر نور ساطع ہوتا تھا. لہٰذا جب تک پیغمبر اس صلب میں ہوتے تھے وہ نور رہتا تھا پیشانی پر، اور جب پیغمبر اس صلب سے منتقل ہو جاتے تھے دوسرے صلب میں تو پھر جو ہے وہ نور ختم ہو جاتا تھا. یعنی جہاں سے منتقل ہوا وہ بھی پتہ چل جاتا تھا، اور جہاں منتقل ہوا ہے وہاں پر بھی پتہ چل جاتا تھا. لہٰذا مثلا جناب ابراہیم کے نور سے منتقل ہوا کدھر؟ جناب اسماعیل میں، تو گویا جناب اسحاق کے اندر وہ نور نہیں دکھائی پڑے گا. یعنی جس نسل میں پیغمبر ہوں گے اس نسل میں یہ نور ساطع ہوگا. وشرف الذی استقر فیہ، پروردگار عالم نے اس نسل کو شرافت بخشی کہ جس میں یہ نور مستقر ہوا. حتی صار فی صلب عبد المطلب، یہاں تک کہ یہ نور پہنچ گیا جناب عبد المطلب علیہ السلام کے صلب میں. اور وہاں پر پہنچنے کے بعد جناب عبداللہ عبداللہ یعنی جناب عبداللہ اور جناب ابو طالب کی والدہ گرامی جن کا نام فاطمہ ہے، یعنی مولا کائنات کی دادی اور جناب پیغمبر اکرم کی دادی کا نام فاطمہ ہے، کہا کہ وہاں سے ان کے رحم میں جب منتقل ہوا فافترق النور جزئین، یہاں پر نور جو ہے دو حصوں میں تقسیم ہوگا. جزء، ایک جز جو ہے فی عبداللہ، پیغمبر کے والد جناب عبداللہ میں منتقل ہوا، و جزء فی ابی طالب، اور دوسرا جز جو ہے وہ پیغمبر کے اس نور کا دوسرا حصہ جو ہے جناب ابو طالب کے صلب میں منتقل ہوا.
وَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ۔ امام نے فرمایا کہ اس آیت سے مراد تقلبک فی الساجدین سے مراد یہی ہے کہ نور اس طریقے سے صلبوں میں منتقل ہوتا رہا۔ دوسری روایت جو اس کے ذیل میں خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جناب جابر بن عبداللہ انصاری نے روایت کی ہے کہ جناب جابر نے پیغمبر سے پوچھا کہ جب جناب آدم علیہ السلام جنت میں تھے تو آپ کہاں تھے؟ پیغمبر نے فرمایا کہ ہم بھی جنت میں تھے جناب آدم کے صلب میں، اور اس کے بعد جب جناب آدم کا حبوط ہوا اور جنت سے آئے زمین کے اوپر تو ہم جناب آدم کے صلب میں تھے، اور اس کے بعد جناب نوح کے زمانے میں ہم کشتی میں تھے جناب نوح کے صلب میں۔ پھر اس کے بعد جناب ابراہیم کے حوالے سے کہا کہ ہم اس آگ میں بھی تھے، نار نمرودی میں بھی تھے کہ جو جناب ابراہیم کے لیے جلائی گئی تھی، وہاں پر جناب ابراہیم کے صلب میں تھے۔ اور اس کے بعد اسی طریقے سے پیغمبر نے ایک سلسلے کو بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا وَلَمْ يَلْتَقِ لِي أَبْوَانْ عَلَى صِفَاحٍ قَطْ، ہمارے اس سلسلہ نسل میں کوئی صفاح نہیں پایا جاتا۔ ایک شادی ہوتی ہے جس کو نکاح کہتے ہیں، نکاح کے علاوہ اگر بغیر نکاح کے یعنی جس کو ہم ناجائز رابطہ کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں صفاح۔ پیغمبر نے فرمایا کہ ہمارے سلسلہ نسل میں کوئی صفاح نہیں پایا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ کوئی زنا زادہ ہو یا ناپاک نسل سے وجود میں آیا ہو۔ لم یزل اللہ عز وجل ینقلنی من الاسلاب الطیبہ الی الارحام الطاہرہ، اور پروردگار عالم نے ہمیشہ ہمیں پاکیزہ صلبوں سے طاہر اور پاکیزہ رحم میں منتقل کیا، یہاں تک کہ ہم جو ہے وہ اس دنیا میں آئے حتی اخذ اللہ بالنبوت عہدی، یہاں تک کہ پروردگار عالم نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا اور ہمیں نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا۔ لہٰذا یہ وہ روایات ہیں، اور اس کے ذیل میں ایک دو روایات نہیں، یہ دو روایت ہم نے نمونے کے طور پر نقل کیا ہے، بے شمار روایات ہیں کہ جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے نقل کی گئی ہیں، لیکن بہرحال بیان کیا کہ جنہوں نے نبوت اور رسالت کی عظمت کو نہیں پہچانا اور اس مقام کو نہیں پہچانا کہ جس کو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا ہے کہ پروردگار عالم نے نبی کو یوں ہی ٹپکا نہیں دیا کہ مثلا ایک سلسلے کو یہیں چلتے پھرتے پیغمبر کو بھیج دیا ہو۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے خطبہ فدق میں فرمایا کہ پروردگار عالم نے بعثت سے پہلے انتخاب کیا، انتخاب سے پہلے نام رکھا، یعنی ایک اہتمام اور انتظام ہے پروردگار عالم نے جو پیغمبر کی خلقت نوری سے لے کر اس دنیا تک کی خلقت میں رکھا ہے۔ لہٰذا اس مقام کو یا پیغمبر کی شخصیت کو عام سمجھنا ظاہر ہے کہ بنی امیہ ہی کی دین ہے کہ جو یہ نہیں چاہتے تھے کہ پیغمبر کی وہ عظمت دنیا کے سامنے روشن ہو کہ جو پروردگار عالم نے انہیں عطا کی ہے۔ لہٰذا مثلا آج بھی یہ سلسلے پائے جاتے ہیں، یہ وہ لوگ کہ جو پیغمبر کو اپنے جیسا بشر مان لیتے ہیں، پیغمبر کو آدمی مان لیتے ہیں، اور پیغمبر کو بالکل مثلا کہیں اپنے جیسا یا اپنے سے بھی بدتر بھی خدا نخواستہ تسلیم کرتے ہیں۔ وہ سلسلہ یہیں سے تعلق رکھتا ہے کہ وہ عظمت رسالت اور عظمت پیغمبری کو پہچانتے نہیں ہیں۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم عظمت پیغمبر کی معرفت حاصل کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔